ابن انشا کا نام سنتے ہی ان کی غزلیں نظمیں ذہن میں گونجنے لگتی ہیں، جیسا کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا، یا پھر کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا، یا پھر جلے تو جلاؤ گوری پیت کا الاؤ گوری، وغیرہ وغیرہ۔ حزن و ملال اور یاسیت سے بھرپور شاعری کرنے والے ابن انشا جب نثر کے لیے قلم اٹھاتے تھے تو ایک ایک لفظ سے نئے شگوفے کھلاتے تھے۔ ان جیسے شگفتہ نگار اردو ادب کو کم ہی نصیب ہوئے۔ برسوں تک ہر روز اخبار کے لیے کالم لکھنا، اور وہ بھی ایسے کہ قارئین کی دلچسپی کسی صورت کم نہ ہونے پائے۔ سفر نامے ایک انوکھا انداز لیے، دنیا گول ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، نگری نگری پھرا مسافر، اور پھر اردو کی آخری کتاب جس کا ایک ایک مضمون تاریخ، جغرافیے اور سائنس کے مضامین کو نئے مفاہیم عطا کرتا ہے۔ 15 جون 1927 کو ضلع جالندھر میں پیدا ہونے والے شیر محمد خان نے کراچی یونیورسٹی سے 1953 میں ماسٹرز کیا۔ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے میں ملازمت انہیں دنیا کے گوشے گوشے میں لے گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کراچی میں گزارا۔ 11 جنوری 1978 کو لندن میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیے سنتے ہیں ابن انشا کی تحریر خود انہی کی آواز میں۔ کیا لکھتے ہیں ابن انشا علامہ اقبال کے بارے میں؟ کہ بڑے لوگوں کے دوستوں اور ہم جلیسوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس دوستی اور ہم جلیسی کا اشتہار دے کر خود بھی ناموری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے وہ عجز و فروتنی کے پتلے جو شہرت سے بھاگتے ہیں، کم از کم اپنے ممدوح کی زندگی میں۔ ہاں، اس کے بعد رسالوں کے ایڈیٹروں کے پرزور اصرار پر انہیں اپنے تعلقات کو علم نشرہ کرنا پڑے تو دوسری بات ہے۔ ڈاکٹر لکیر الدین فقیر کو لیجئے، جیسے اور پروفیسر ہوتے ہیں ویسے ہی یہ تھے۔ لوگ فقط اتنا جانتے تھے کہ علامہ اقبال کے ہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، سو یہ بھی خصوصیت کی کوئی بات نہیں۔ یہ انکشاف علامہ کے انتقال کے بعد ہوا کہ جب کوئی فلسفے کا دقیق مسئلہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا تو انہی سے رجوع کرتے تھے۔ ڈاکٹر لکیر الدین فقیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز آدھی رات کو میں چونک کر اٹھا اور کھڑکی میں سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ علامہ صاحب کا خادم خاص علی بخش ہے۔ میں نے پوچھا خیریت؟ جواب ملا علامہ صاحب نے یاد فرمایا ہے۔ میں نے کہا اس وقت؟ بولا جی ہاں اس وقت، اور تاکید کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو لے کر آنا۔ میں حاضر ہوا تو اپنے لحاف میں جگہ دی اور فرمایا آج ایک صاحب نے گفتگو میں راضی کا ذکر کیا، تم جانتے ہو میں تو شاعر آدمی ہوں، آخر کیا کیا پڑھوں؟ اس وقت یہ پوچھنے کو تکلیف دی ہے کہ یہ راضی کون صاحب تھے اور ان کا فلسفہ کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں ہنسا کہ دیکھو اللہ والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال تعمیل ارشاد میں میں نے امام فخر الدین رازی اور ان کے مکتب فکر کا سیر حاصل احاطہ کیا اور اجازت چاہی۔ علامہ صاحب دروازے تک آئے، آپ دیدہ ہو کر رخصت کیا اور کہا تم نے میری مشکل آسان کر دی، اب اس شہر میں اور کون رہ گیا ہے جس سے کچھ پوچھ سکوں۔ اگلی اتوار کو زمیندار کا پرچہ کھولا تو صفحہ اول پر علامہ موصوف کی نظم تھی جس میں وہ مصرع ہے غریب اگرچہ ہیں راضی کے نقطہ ہے دقیق۔ ہر چند میں نے واضح کر دیا تھا کہ راضی کا فلسفہ خاصا پیش پا افتادہ ہے، دقیق ہرگز نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے علامہ مرحوم کو ایسا ہی لگا۔ مدرسہ علمیہ شرطیہ موچی دروازے کے پرنسپل مرزا اللہ دتا خیال نے جو 6 ماہ میں میٹرک اور 2 سال میں بی اے پاس کرانے کی گارنٹی دیتے ہیں، ماہ نامہ تصویر بتا میں پہلی بار اس بات کا اعتراف کیا کہ علامہ مرحوم کو مثنوی مولانا روم کے بعض مقامات میں الجھن ہوتی تو مجھے یاد فرماتے تھے۔ ایک بار میں نے عرض کیا کہ آپ منشی فاضل کیوں نہیں کر لیتے، تمام علوم آپ کے لیے پانی ہو جائیں گے۔ بولے اس عمر میں اتنی محنتیں شاقہ نہیں کر سکتا۔ بعد میں نے سوچا کہ واقعی شعراء تلاميذ الرحمن ہوتے ہیں، ان کو علم اور ریسرچ کے جھمیلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو ہم جیسے سرفروں کا کام ہے۔ علامہ کے ایک جگری دوست رنجور فیروز پوری کو بھی لوگ گوشہ گمنامی سے نکال لائے۔ ایک بصیرت افروز مضمون میں آپ نے لکھا خاک سار نے اپنے لیے شاعری کو کبھی ذریعہ عزت نہیں جانا،
बुजुर्ग हमेशा से नेचा बंदी करते आए थे, सो उसमें खुदा ने बरकत दी। जो टूटा फूटा काम बसवीले इर्तिजाल कहता था, अल्लामा साहिब की नज़र कर देता था। अब भी देखता हूँ कि अरमगान हिजाज वगैरह किताबों में सैकड़ों ही मिसरे जो इस हेच मदान ने अल्लामा के गोश गुजार किए थे, नगीनों की तरह चमक रहे हैं। हकीम इजराइली मुसन्नफ़ हुब्बे बकराती ने नुमाइंदा सुबह शाम को इंटरव्यू दिया तो बताया कि एक ज़माने में हकीमुल उम्मत को भी तिब का शौक़ हुआ। बंदा नुस्खा लिखता और अल्लामा मरहूम पुड़ियाँ बनाते और जोशांदे कूटते छानते थे। इस दौरान अगर फ़िक्र सखन में मुस्तगरक हो जाते तो कभी कभी हावन दस्ते में अपना अंगूठा फोड़ बैठते। दूसरे रोज़ अकीदतमंद पूछते कि यह क्या हुआ तो फ़कत मुस्करा कर अंगुश्ते शहादत आसमान की तरफ बुलंद कर देते। आम लोगों का ये ख्याल था कि अल्लामा मरहूम आखिरी सालों में कबूतरबाजी और पहलवानी नहीं करते थे और मेंढे लड़ाने का शौक़ भी तर्क कर दिया था। सही सूरत हाल से मियाँ मेराजुद्दीन गुजरांवालवी ने रसाला गज़ल और गज़लात के अखबाल नंबर में पर्दा उठाया। फिर अल्लामा मज़कूर के अहवाल में अक्सर आया है कि फ़लाँ बात सुनी और आप दीदा हो गए, फ़लाँ ज़िक्र हुआ और आंसुओं का तार बंद गया। इसका भेद भी अल्लामा मरहूम के एक और करीबी दोस्त डॉक्टर ऐनुद्दीन माहिर अमराज़ चश्म ने खोला। इस ज़मरे में डॉक्टर मोहम्मद मूसा प्रिंसिपल बांग दरा होम्योपैथिक कॉलेज गढ़ी शाहू को भी रखिए, जिन्होंने अल्लामा इकबाल मरहूम की ज़िंदगी के एक और गैर मारूफ गोशे को बेनकाब किया। अपनी किताब तस्हीलुल होम्योपैथी के दीवाचे में रकम तराज हैं। लोगों का ये गुमान गलत है कि डॉक्टर इकबाल फ़कत नाम के डॉक्टर थे। इस आजिज़ का मुतालिया इतना नहीं कि उनके शायराना मकाम पर गुफ्तगू कर सकूं। हाँ, इतना वसूख से कह सकता हूँ कि मरज़ की तशख़ीस में अपने बाद मैंने उन्हीं को देखा। बाज़ औक़ात दवाओं के ज़िमन में भी ऐसे काबिल कदर मशवरे देते थे कि ये आजिज़ अपने तबाहुर इल्मी के बावजूद हैरान रह जाता। बहरहाल शायर तो हमारे यहाँ अब भी अच्छे अच्छे पाए जाते हैं। मेरे नज़दीक अल्लामा मरहूम की रेलत होम्योपैथी तिब के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। मैं मरीज़ों पर तवज्जो देता और वो एक कोने में बैठे हुक्का पीते रहते। ताहम इस आजिज़ के मुतिब की कामयाबी में जो मायूस मरीज़ों की आखिरी उम्मीदगाह है और जहाँ ख़ास जर्मन अदवियात बकिफ़ायत फराहम की जाती हैं, उनके नामे नामी का बड़ा दखल था। जानने वाले जानते हैं कि आपने अपनी एक मशहूर तसनीफ़ का नाम भी आजिज़ के मुतिब पर रखा, बांगेदर।